اب اچھا یہ لفظ وہاں بھی ہے، جب وہ فرعون ڈوبنے لگا نا تو کہتا کہ جی میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا الآن، وہ اب تجھے خیال ہے، پہلے تو تو جو ہے سرکشی بغاوت کی انتہا پر پہنچ گیا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر. وہاں پہ ہے الآن. اللہ اکبر. حس الحق. حس کا مطلب ہوتا ہے بات واضح ہو جانا، کھل جانا، کلیئر ہو جانا. حس الحق، حقیقت کھل گئی ہے، سچی بات سامنے آ گئی ہے. تو انا راوتہ، انا میں نے، راوتہ پسلانے کی کوشش کی تھی. یہ بھی ویسے آپ دیکھیں انا بھی ہے اور تا کے اوپر پیش بھی ہے، یہ بھی میں ہے، یہ بھی میں ہے. یہ کہہ رہی ہے میں نے ہی کی تھی، کوئی شک نہیں ہے. اب میں ہی تھی، ہاں میں ہی تھی یہ ورغلانے میں. ہاں یہ جو ہے نا دو ضمائر جب کٹھے آتے ہیں سٹریس کے لیے ہوتا ہے. اور جیسے ہم اردو میں ہی کہتے ہیں نا، وہ ہی تو ہے اولئک هم المفلحون. بہت سی جگہ آئے گا انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سمیع. انکا، کا بھی مخاطب کی ضمیر ہے، انت بھی بہت سی جگہ آئے گا. تو یہ ہے دیکھیں یہاں پر آپ غور کریں نا تو راوتو یہ میں کے معنوں میں ہے. تم نے اچھا کہا کہ انا میں نے ہی، میں ہی تھی ورغلانے والی، اسے یعنی حضرت یوسف کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. اب یہ وہی گواہی دی ہے جو انہوں نے کہا تھا ما علمنا علیہ من سوء. یہ دوسرے انداز میں کہا کہ وہ تو سچا تھا، بالکل اس میں کوئی عیب، کوئی ایسا نہیں تھا. تو کہا کہ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ہے یعنی یوسف علیہ السلام، لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں میں سے، صادقین میں سے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وہ جو قاصد واپس آئے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے معاملہ کلیئر کرو پھر میں باہر آؤں گا جیل سے. تو اس نے پھر اس کے مطابق عورتوں کو بلایا، پوچھا کہ ما بال النسوتی، اے عورتوں کیا معاملہ ہے یار، کیا ماجرا ہے، تم نے پسلانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ کی پناہ اس میں کوئی اس شخص میں برائی نہیں ہے. تو یہ سن کر پھر وہ عزیز کی بیوی نے بھی کہا کہ اب سچی بات سامنے آ گئی ہے، حقیقت کھل گئی ہے. تو میں ہی تھی جس نے یوسف کو پسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سچا آدمی ہے. اللہ جی سر اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی. جی یہی خاتون تھی جس نے کہا تھا کہ یہ اس نے مجھے برے ہاتھ لگایا ہے، ہاں اور یہ بندہ اس کا کیا سزا ہو سکتی ہے. ہاں جب وہ سیدہ ہاں کو دروازے پر دیکھا تھا سر اوور دا پیریڈ 13 سنین 10-12 سالوں کے بعد ہاں ان کے کریکٹر کی یہ میرا خیال ہے کوئی ہوا چل نکلی ہوگی پورے مصر میں. تو وہ تو بہت بڑا کریکٹر کا پکا انسان ہے. نہیں واقعی. تو یہ اتنی عورتیں جو مکار تھی، ہاں ان کا کئی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ ہاں نے مکاری ہاں سب کی سب آ کے کہہ گیا، اور وہ بھی شہنشاہ کے سامنے. اللہ اور وہ اکبر. ساری ایلیٹ طبقے کی، ساری وزراء ہاں نہیں اوبویسلی نہیں اوبویسلی بالکل. ہاں ہاں وہ عمرہ سب کی. کے سامنے اپنے خاندوں کے سامنے کہہ رہی ہیں ہاں کہ ہم تھیں وہ. اللہ اکبر. اس کے کریکٹر اس سے بڑی کائنات میں وہ گواہی ہو سکتی ہے. مکار عورتیں تھے. ہاں دیکھو یار کمال ہے. کمال کا ہے. ایگزیکٹلی نو ڈاؤٹ ہیں. تو یہ 12ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے سارا اس لیے کیا کہ یہ بات نہ ہو کہ میں نے وہ عزیز مصر گھر میں موجود نہیں تھا تو میں نے خیانت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جو خائنین ہیں نا، خیانت کرنے والے، ان کی چال کبھی نہیں چلنے دیتا. لا یادی، کبھی راستہ نہیں دکھاتا.
تو فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ ذالک یہ اس لیے لیعلم تاکہ وہ جانے انی کہ میں نے لم اخنہ لم نہیں اخنہ خیانت کی اس کی بالغیبی غیب یعنی عدم موجودگی میں ایبسنس میں وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا کید الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ معاملہ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے اٹھایا ہے دوبارہ تاکہ عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے بالغیب در پردہ یا عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ تو یہاں الحمدللہ یہ 12 پارے جو ہیں مکمل ہو گئے، اور سورہ یوسف کنٹینیو ہے، وہ پھر انشاءاللہ پارہ نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بڑی معنی خیز بات ہے ہمارے خیز ہے اس لیے کہ اب جب وہ